وزیراعظم کا خطاب آپ نے بھی سنا سر، کیا لگا آپ کو، تاثر کیا ملا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کسی سمت کا تعین کر رہے ہیں؟ کیا کوئی بیانیہ تشکیل دے رہے ہیں؟ یا مورود الزام پچھلی حکومت کو ٹھہرا کے آگے جانے کا انتظام کر رہے ہیں؟ دیکھیے، پچھلی حکومت کا ذکر جو ہے اس کے بغیر تو بات مکمل نہیں ہوتی ان کی، لیکن اس کا ذکر تو بڑا کم تھا۔ جو کچھ انہوں نے پرفارم کیا ہے اس کا ذکر زیادہ تھا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ تعطل کا شکار تھا، بے یقینی کے سائے گہرے تھے، صورتحال بڑی ابتر تھی، اور معاشیات ہماری جو ہے بڑی دگرگوں تھی معاملہ اس کا۔ تو اس میں اس وقت جو صورت ہے اس میں ایک امید پیدا ہوئی ہے، اور آئی ایم ایف سے جو معاملہ ہے اس سے لگتا ہے ہم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے، ایک بریدنگ سپیس مل گئی ہے، یعنی سانس لینے کا موقع ملا ہے، آپ آئی سی یو سے باہر آ گئے ہیں۔ تو یہ ایک اور سمت کا تعین بھی کر دیا ہے کہ سول اور ملٹری لیڈرشپ مل کر اب ملک کی جو معیشت ہے اس کی ترقی کو یقینی بنائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ انویسٹمنٹ کونسل کا قیام عمل میں آیا، پھر یہ زرعی انقلاب جو ہے اس کا پلان بنا، اب صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومت اور فوجی قیادت سب ایک پیج پر ہیں، اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک بڑا اچھا ایک ماحول ہے جس میں وہ اقتدار سے رخصت ہو رہے ہیں شہباز شریف صاحب۔ اور پر ایک بات اور بھی آپ دیکھیں، ہم 75 سال کا رونا روتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کیا، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا۔ دیکھیں جو ہمارے دوست ہیں، آزمودہ دوست، سعودی عرب، چین، متحدہ عرب امارات، ہم ان پہ فخر کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم نے مسلسل ہر حکومت نے ان کے ساتھ تعلقات پر پہرہ دیا ہے اور ان میں اضافہ کیا ہے، ان میں جھول نہیں آنے دیا۔ بحیثیت قوم ہم نے چین کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھا ہے، اور ایک حد تک تو آپ دیکھیں یہ بات درست ہے سر، امریکہ جو ہے اس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اور مغربی ممالک کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں ہموار رہے ہیں اکثر و بیشتر۔ تو یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے، وہ تو تلخ و شیریں ہے نا سر، کہانی ایک پوری، جو ہمارا بحیثیت قوم ہم اس پر اپنے آپ کو داد دے سکتے ہیں کہ ہم نے ایسے دوست بنائے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ آج ہمارے ساتھ شامی کھڑے صاحب ہیں۔ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، اس پر آپ کی رائے درکار ہے۔ یہ باتیں تو درست ہیں جو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اپنے تجزیے میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر نئے دور میں سیاسی عسکری قیادت ایک پیج پہ دکھائی دیتی ہے، ایک نیا پلان آف ایکشن سامنے آتا ہے، سیاسی یا معاشی۔ اصل مسئلہ اس ملک کا کیا یہ ہمیشہ سے نہیں رہا کہ جو پالیسیاں ہیں ان کا تسلسل نہیں ملا، ہمیں عدم تسلسل کی شکایت رہی ہے؟ ورنہ جو ہمارے پلانز تھے وہ تو بنگلہ دیش میں بھی آپٹ ہوئے، وہ ساؤتھ کوریا میں بھی انہوں نے اس کے اوپر کام کیا، اور وہ ملک کہاں سے کہاں نکل گئے۔ تو ہمارے ہاں تو اصل المیہ پالیسی کے اوپر ایگریمنٹ نہیں ہے سر۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ عدم تسلسل ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ تو یہ اب جب کہ حکومت ختم ہو رہی ہے تو ان پالیسیوں کے تسلسل کو کیسے یقینی بنایا جائے گا، یہ بتائیں۔ جو فوجی اور سیاسی قیادت نے مل کر جو ادارے تشکیل دیے ہیں، جو انویسٹمنٹ کونسل بنائی ہے، اس سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ تسلسل برقرار رکھا جائے گا، اور اس سلسلے میں مزید کام کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ 1972 سے پہلے 1972 کی جو نیشنلائزیشن ہے اس نے ہماری کمر توڑی، آپ اکثر ذکر کرتے ہیں، ہماری معیشت کی کمر توڑی، اور اس کے ابھی تک ہم اس سے باہر نہیں نکل سکے اس کے نقصانات سے۔ اگر وہ 1972 کی نیشنلائزیشن نہ ہوتی، آج ہم جاپان اور جرمنی کے ساتھ دوڑ رہے ہوتے، اور اس وقت بھی ہم قدم رکھ رہے تھے، ترقی کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ بدقسمتی سے ہمارا اسٹیل کا شعبہ، آٹو موبائل کا شعبہ، کیمیکلز کا شعبہ، ساری
ساری ہماری انڈسٹریز کو سرکاری افسروں کے حوالے کر دیا گیا، اور جو لوگ ہنر جانتے تھے، برسوں سے کاروبار کر رہے تھے، وہ بڑے بڑے خاندان جو ہندوستان سے آئے تھے اور انہیں پاکستان کی معیشت کو کھڑا کیا تھا، ان کو ہم نے بے دخل کر دیا، رسوا کر دیا، اور اس کے بعد ہم ایسے ڈی ریل ہوئے۔ اب تک وہ قومیائے گئے جو ادارے ہیں نہیں سنبھل پائے، وہ سنبھل نہیں پائے، ہمیں بلیڈ کر رہے ہیں، ہم ہمارا خون نچوڑ رہے ہیں، ہماری سرمایہ کاری کی جو سرمایہ کار ہیں ان کا اعتماد بحال نہیں کر پائے ہم۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا ہمیں دھچکا لگا، بڑا شدید میں سمجھتا ہوں ہارٹ اٹیک ہوا، جس سے ہم جاں بحق ہوئے، اور اب ہمیں سبق سیکھنا ہے۔ اس کے بعد 90 کی دہائی میں جو ہماری سر اوپن ہارٹ سرجری کے بعد بھی لوگ زندہ رہتے ہیں نا، زندہ ہے نا، ہے کہ ہارٹ اٹیک کے بعد بھی لوگ زندہ رہتے ہیں۔ عدم تسلسل جو ہے پالیسیوں کا، ایک حکومت آئی وہ رخصت ہوئی، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، دوسری آئی رخصت ہوئی۔ اچھا ابھی سہیل وڑائچ صاحب تشریف لے آئے ہیں، خاص طور پہ آج زحمت دی اب ہمیں وہ بھی بات کرتے، ہمیں اس سے سبق سیکھنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، مہلت کم ہے، بوجھ بہت ہو چکا ہے۔ ہمارے دوست تھے محمود مرزا ایڈوکیٹ، بڑے معاشی ماہر تھے، اور ان کی کتابیں بھی لکھی، مقالے لکھے، ہر وقت یہ روتے تھے یہ جو صنعتیں ہیں یہ ہمیں بلیڈ کر رہی ہیں، ہمارا خون نچوڑ رہی ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اخراجات کیوں بڑھا رہے ہیں، ہم بلیک اکانومی کو کیوں فروغ دے رہے ہیں، ہم کیوں ناجائز دولت کے جزیروں کو پناہ دے رہے ہیں۔ صفوں کے صفحے لکھے، ہر وقت تڑپتے تھے اور تڑپاتے تھے، کوئی سنتا نہیں تھا، اور اب یہ ہماری سر یہ بات آپ کی درست ہے، اگلے روز آپ درست کہہ رہے ہیں، ابھی اگلے ہی روز بنگلہ دیش کے ایک بڑے معروف کرکٹر ہیں، انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا، ان کو واپس بلایا ٹیم میں بنگلہ دیشی وزیر اعظم نے، اور انہوں نے دعوت دی انہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں ملنے کے لیے، تو وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھی ہیں، وہ کھڑے ہیں کرکٹر اپنی اہلیہ کے ہمراہ، وہ تصویر جاری کی گئی میڈیا کی جانب سے۔ وہ تصویر سوشل میڈیا پہ وائرل اس لیے ہوئی، چاہ رہے تھے کہ یہ بنگلہ دیشی وزیر اعظم کا وزیر اعظم ہاؤس ہے، اس کا رہن سہن دیکھیے، اور ہمارے ہاں جو حکمران ہیں ان کے رہن سہن دیکھیے، اس لیے ہمارے اخراجات میں اس طرح اضافہ اور ان کے ہاں نہیں ہے اضافہ۔ یہ بھی تو ہونا ہے نا سر۔ بہرحال سہیل صاحب آگے ہیں سر۔ وہ ثانوی چیز ہے، بنگلہ دیش میں نیشنلائزیشن نہیں ہوئی، بنگلہ دیش میں جو کارخانے پاکستان کے دور میں لگے وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش اس یعنی ہولناک تجربے سے نہیں گزرا، اور آج ہم ایٹمی طاقت ہیں، ایک بڑی دنیا، ہم عالم اسلام کے واحد ایسے ملک ہیں، بڑی دفاعی طاقت ہیں۔ ہمارا ایک دیکھیے، ہمارا جغرافیائی محل وقوع ہمیں بڑی اہمیت دیتا ہے، ہمیں مشکلات میں بھی مبتلا رکھتا ہے۔ ہم اپنا موازنہ بنگلہ دیش سے نہیں کر سکتے، ہمیں اپنی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے۔ سرکار کے اخراجات کی بات کر رہا ہوں، اخراجات بھی ہو جائیں گے، جب آپ قرض مانگتے پہلے ہیں، آمدنی پیسے ہیں نہیں ہیں، مقروض ہیں، ہم اپنا رہن سہن تو ٹھیک کر لیں، ہر وقت مجلس نہ پڑھتے رہا کریں، ہر وقت مجلس پڑھتے رہتے ہیں، نہیں اخراجات کیوں نہ کم کریں؟ اخراجات کم ہوں گے، آمدنی بڑھاؤ۔ مجلس پڑھنے کا مقام ہے، اور بھائی غور تو کرو ہم یار، ڈیفالٹ ہونے قریب ہیں، قرض مانگ رہے ہیں، لیکن ہم اپنی اخراجات جو ہیں حکمرانوں کے وہ کم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ سب کے کم کرنا، اس لیے میں نے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کی مثال دی۔ ہمیں سب کو کم کرنے چاہیے اخراجات، ہمارا پورا بحیثیت قوم۔ جناب سہیل وڑائچ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، ریکارڈ کام کیے ہیں، فضول خرچ قوم ہے ہم۔ درست ہے۔